الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ وہ جانور جن کو قربانی کے طور پہ ذبح کیا جائے گا ان میں اعتبار ان کے دو دانتے ہونے کا ہوگا یا اعتبار ان کی اس عمر کا ہوگا جو علماء کرام نے بیان کی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ وہ جانور جو آپ قربانی کے طور پہ ذبح کریں وہ دو دانتا ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دو دانتے کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو، یعنی کہ قربانی کے طور پہ وہ جانور ذبح کیا جائے گا جو دو دانتا ہو۔ آپ فرماتے الا ان یعثر علیکم، لیکن اگر تنگی ہو، دو دانتا جانور اس کا حصول مشکل ہو جائے تو پھر تم بھیڑ کا کھیرا ذبح کر سکتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جانور جس کو قربانی کے طور پہ ذبح کیا جائے گا اس میں یہ شرط عائد کی ہے، اس کے لیے یہ شرط مقرر کی ہے کہ وہ دو دانتا ہو، یعنی کہ دودھ والے دانت گرنے کے بعد دو دانت اس کے آ چکے ہوں یا اگنا شروع ہو چکے ہوں۔ لیکن اگر دو دانتا نہ ملے تو پھر بھیڑ کی جنس میں سے کھیرا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے پبلک کی آسانی کے لیے ان جانوروں کی عمر بتانے کی کوشش کی ہے جو دو دانتے ہو چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اونٹوں میں سے دو دانتا وہ ہوگا جس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، اور یہ موقف ہے علماء احناف کا اور علماء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا، جبکہ گائے کے معاملے میں علماء حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ گائے میں سے دو دانتا وہ جانور ہوگا جو 2 سال پورے کر چکا ہو، جبکہ مالکی علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ گائے میں سے دو دانتا وہ ہوگا جو 3 سال پورے کر چکا ہو۔ بکری کی جنس میں سے علماء حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ دو دانتا بکرا وہ ہوگا جو 1 سال پورا کر چکا ہو، اور شافعی علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ دو دانتا وہ جانور ہوگا، وہ بکرا ہوگا جو 2 سال پورے کر چکا ہو۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ عمر کے معاملے میں علماء کرام میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ جانور دو دانتا ہے یا نہیں۔ اگر دو دانتا ہے تو آپ اسے قربانی کے طور پہ ذبح کر سکتے ہیں، اگر دو دانتا نہیں ہے تو آپ اسے قربانی کے طور پہ ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ اصل اعتبار اس کے دو دانتا ہونے کا ہے۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، آب و ہوا کے اعتبار سے، مختلف ممالک کے اعتبار سے، کچھ ممالک ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ گرم ہوتے ہیں، کچھ ممالک میں جانور پہلے دو دانتا ہوتا ہے، کچھ ممالک میں لیٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اصل اعتبار عمر کا نہیں ہے، اصل اعتبار اس کے دو دانتوں کا ہے۔ دودھ کے دو دانت گرنے کے بعد ان کی جگہ پہ دو دانت آ چکے ہوں یا اگنا شروع ہو چکے ہوں تو ایسے جانور کو قربانی کے طور پہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر دو دانتا جانور ملنا ممکن نہ رہے اس لحاظ سے کہ مارکیٹ میں، منڈی میں ایسا جانور نہیں مل رہا یا مل رہا ہے لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو مجبوری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑ کی جنس میں سے کھیرا ذبح کرنے کی اجازت دی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قربانی کے جانور کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک آپ کی یہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی منع ہے۔ نمبر 1، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ نمبر 2، بھینگا جانور، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔
نمبر 3 بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ نمبر 4 اور لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ 4 ایسے عیب ہیں جس جانور میں پائے جائیں اس جانور کو قربانی کے طور پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جانور جس کی ہم قربانی کرنے لگے ہیں وہ حامل ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو کیا اسے قربانی کے طور پہ ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے جانور کو قربانی کے طور پہ ذبح کرنے سے روکا نہیں ہے۔ اگر یہ جانور قربانی کے طور پہ ذبح کرنا ممنوع ہوتا تو آپ یہ بتا دیتے کہ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اسے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دیں، ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ جب ہم ایسے جانور کو ذبح کریں گے جس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہ، کہ جب اصل جانور ذبح کر دیا گیا تو اس کے پیٹ سے جو بچہ مردہ نکلا ہے وہ بھی ذبح کے حکم میں ہے، یعنی کہ اسے اس کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے حالانکہ وہ مردہ نکلا ہے، لیکن چونکہ اس کی ماں کو ذبح کیا گیا تھا تو وہ اپنی ماں کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ زندہ نکلے تو پھر اسے ذبح کرنا ہوگا۔ اگر ذبح نہیں کریں گے اور وہ ذبح کیے بغیر مر جاتا ہے تو پھر اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی نے ایسے جانور کی قربانی کے بارے میں سوال کیا ہے جو کہ خصی نہ ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ قربانی کا جانور خصی ہو تب بھی ٹھیک ہے اور خصی نہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ اور ابو داؤد یہ دونوں روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے سینگوں والے نر مینڈے کی قربانی دی، اور یہاں پہ لفظ بولا ہے فحیل، اور فحیل سے مراد یہ ہے کہ وہ بکرا خصی نہیں تھا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور وہ موٹے تازی ہوتے تھے، سینگوں والے ہوتے تھے اور خصی ہوتے تھے۔ اس حدیث کو بھی امام احمد اور امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کا جانور خصی ہو تب بھی ٹھیک ہے اور خصی نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ کیا عورت کوئی جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ دین اسلام مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ کسی مسئلے میں مردوں عورتوں میں کوئی فرق ہے تو وہ فرق بتا دیا گیا ہے۔ جہاں پہ فرق نہیں بتایا گیا وہاں پہ جو دین مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ تو جب مردوں کو جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے یہ دیکھا کہ ایک بکری فوت ہونے والی ہے تو انہوں نے ایک پتھر سے اسے ذبح کر دیا۔ تو اس بکری کے گوشت کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال ہوا تو آپ نے اسے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تیسرے نمبر پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے
قربانی کے جانور ذبح کریں۔ تو اس سب سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے مرد حضرات جانور ذبح کر سکتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی جانور ذبح کر سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔